برکت عطا فرما۔ میرے دوست و بزرگوں، تھوڑی دیر کا دین کے بارے میں غور و فکر کر لینا، یا ایک گھڑی حدیث پاک کا خلاصہ ہے، راہ خدا میں نکل جانا۔ علماء کرام بتاتے ایک گھڑی یعنی 15-20 منٹ۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہو، لیلۃ القدر کی رات ہو، قیمتی رات، قیمتی مہینہ، بیت اللہ شریف میں ہو، حجر اسود کے سامنے عبادت کرواؤ، اسی میں کرتے ہو۔ تھوڑی دیر کا ایک گھڑی کا کھڑا ہو جائے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ نے ایسی مجلسوں پر وعدے رکھے ہیں ہدایت کے، مغفرت کے، اپنے عذاب کو۔ ہم یقین کے ساتھ بیٹھے کہ اللہ ہماری مغفرت کرے، اور دین کے دروازوں کو کھول کر بیٹھے ہیں میرے دوست، اور اس بات کی نیت کے ساتھ بیٹھے جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے دوسروں کو۔ ہماری 3 ذمہ داریاں ہیں۔ کتنی ذمہ داری ہے؟ مولانا حصہ پالن پوری فرما کے دامت کرتا تو 3 ذمہ داری: دین کو حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اور دوسروں تک پہنچانا۔ دین کو حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اور دوسروں تک۔ ہم سنیں گے، عمل کریں گے، میں بولوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک۔ اس آیت پر اللہ نے ہماری قرآن میں تعریف فرمائی۔ تیسری جو بات ہے، لوگوں تک۔ پہلے کی قوم، نبیوں کی قوموں کو قوم کہا، اور اللہ نے ہمیں قرآن میں امت کہا۔ امت کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے ہمیں قرآن میں ہماری تعریف فرمائی، ہمیں امت کہا۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، ہری باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ ایک اللہ پر بھروسہ ہے۔ اللہ نے ہماری قرآن میں تعریف کی۔ ہم نصیب والے ہیں کہ ہمیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیدا فرمایا ہے۔ نبی نے دعا کی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہونے کے لیے کہ اللہ آخری نبی بنا کے سلیکشن ہو چکا ہے۔ آخری نبی کا اس کے صدقے میں تو اللہ نے دنیا بھر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے اللہ دنیا نہ بنا، ہو چکا سلیکشن۔ اللہ آخری نبی کی آخری امت میں پیدا ہونا، اس کا بھی سلیکشن ہو چکا، اس کا بھی سلیکشن۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، آئے آخر میں اور جائیں گے سب سے۔ 120 صفحے لگی تھی جنت میں، میدان میں کتنی صفحے لگی؟ قیامت کی 120 صفحے لگی تھی، 80 صفحے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوئی تھی۔ کتنی صفحے ہوئی تھی؟ سارے نبی کہ پہلے ہمارے نبی جائیں گے جنت میں، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جائیں گے، پھر ابو بکر صدیق جنت، پھر ہم جائیں گے، پھر ساری امت جنت میں جائیں گے۔ دوسری جو 1200 سال 1400 سال صدیوں پہلے دنیا میں آئی تھی، وہ قوم میٹنگ میں ہوگی۔ کیا ہوگی؟ یہ امت میں خوش نصیب میں ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ایمان والا بنایا اور ایمان ہمارے کی محنت کی۔ بڑے خوش نصیب ہے ہم۔ اللہ کی نعمتوں کا جتنا شکر کرے اتنا کم ہے، ورنہ اللہ چاہتا تو کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ جس دن ہم لوگ پیدا ہوئے دنیا میں، پالنپور، بناسکانٹھا، اتر گجرات، بھارت، ایشیا، پورے 7 بر اعظم، پوری دنیا کے اندر جس دن ہم لوگ پیدا ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں کو پیدا کر دیا۔ تمام کی روح عالم ارواح میں تھی، اور اس دن اللہ نے بے شمار مخلوق کو بھی پیدا فرمایا تھا، گائے، بھینس، پرندے، درندے، سمندر کی مخلوق۔ اللہ نے ہمیں ان میں سے نکال کے انسان بنا، اور انسانوں میں بھی اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا۔ اللہ نے ہمیں کیا کیا؟ ورنہ اللہ گائے، بھینس، بکری کچھ بھی بنا سکتا تھا، اللہ نے انسان بنا، اور انسان میں بھی ایمان والا بنایا، ہمیں سلیکٹ کیا اللہ نے۔ جیسے ہم فروٹ خریدتے ہیں، سبزی وغیرہ اچھی اللہ نے ہمیں سلیکٹ کر کے ایمان والے کے گھر پیدا فرمایا، اور بعضوں کو یہودی کے وہاں، بعضوں کو نصرانی کے وہاں، بعضوں کو دوسری قوموں میں پیدا۔ اللہ چاہتا تو کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا،
اللہ چاہتا کچھ بھی بنا سکتا تھا، اللہ ہی کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو انسان بنا اور ایمان والا بنایا. کیا بنایا؟ ایمان والا. ہماری قیمت آج ہم بھول بیٹھے. ہماری قیمت کیا ہے بھائی؟ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جب تک روح زمین پر ایک اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی نظام کو چلائے گا. ایمان والا اتنا قیمتی ہے. آج ہم نے ساری دنیا کی چیزوں کو قیمتی سمجھ لیا، اپنی قیمت کو نہیں سمجھا کہ ہم کون ہیں. ہم ایمان والے ہیں کہ دنیا میں جو فیصلے ہوتے ہیں ہمارے اعمال پر ہوتے ہیں. کیوں بولتے؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی معراج پہ بات چیزیں جاتی دیکھی، بات چیزیں اترتی ہوئی دیکھی. جبریل امین سے فرمایا جبریل امین کیا ہے؟ بات چیزیں اوپر جاتی، بات چیزیں نیچے اترتی. اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، ایمان والوں کے اعمال ہیں. جیسے ہمارے اعمال جاتے ہیں ویسے فیصلے. بجٹ تو گورنمنٹ بعد میں ظاہر کرتی ہے، پہلا بجٹ تو ہمارا 15 سابن کو چلی جاتا ہے. اور بعض علماء تو کہتے ہیں لیلۃ القدر کی رات کو ہو جاتا ہے. وہ ہمارے اعمال پر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جیسے اعمال جاتے ویسے. اس لیے ہم نے دنیا کی چیزوں کو قیمتی سمجھا، اپنے آپ کو قیمتی. حدیث پاک کا خلاصہ ہے آخری انسان جو جہنم سے نکلے گا نا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا سے 10 دن بڑی جنت دے گا. جنت نعمتوں کا گھر ہے اور وہ میرے دوست بزرگ ایمان اور اعمال پر بھی ہے. جیسے آپ برج خلیفہ کو دیکھ کے لوگ لال ٹپکاتے ہیں. جنت 100 مالے کی ہے. وہاں کھائے گا وہ بھی پچھتائے گا اور نہیں کھائے وہ بھی پچھتائے گا. کھائے گا کیوں پچھتائے گا؟ کہ کاش تھوڑی محنت دین کی کر لیتی ہوتی، لوگوں میں گھوم پھر کر لوگوں کو مسجد کی طرف بلا لیا ہوتا. 4 مہینے چیلے اور آج بڑے بڑے مالدار لوگ، کوئی ماؤنٹ آبو میں بنگلہ بناتا ہے، کوئی سورت میں، کوئی بمبئی میں، کوئی شملہ میں، کوئی چینئی میں روپے انویسٹ کرتے ہیں اور بنگلے بناتے ہیں. یہ 4 مہینے چینئی میں لگے، یہ چلہ کرناٹک میں لگا، یہ دلی میں لگا. یہ اصل انویسٹر یہ ہے، یہ تو اگ نکلے گا، وہ تو ضائع ہو جائے گا موت پر. وہ تو موت پر. یہ 4 مہینے، یہ چلہ، یہ 3 دن، یہ لوگوں کو مسجد کی طرف بلانا، اللہ کے گھر کی طرف بلانا، لوگوں پر خرچ کرنا اللہ کی نسبت پر، یہ اگ نکلے گا. کیا نکلے گا؟ ضائع نہیں ہوا ہے. موڑ کے اندر روزانہ بوڑ اتر دینے، چڑھتے بوڑ اتر دینے، کیا ہوا؟ پارٹی اوپر گئی. یہاں تو نقصان کی کوئی جگیات نہیں ہے، یہاں تو نقصان کی کوئی اللہ کرے، اللہ ہمارا یقین ایسا بنا. کوئی جگیات نہیں ہے نقصان کی. لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہوگا، مسجد والا بنا ہوگا. ایک ماں کا بیٹا گم ہو جائے تو کوئی لا کر دے تو ماں کتنی خوش ہو جاتی، دعا دیتی، انعام دیتی، خوش ہو جاتی. اللہ کا بچھڑا اللہ سے دور ہے، ہمارے ذریعے، ہماری چائے کے ذریعے، ہمارے ناشتے کے ذریعے، ہماری خوشامد کرنے کے ذریعے مسجد میں آنے والا بن گیا تو اللہ کتنا خوش ہو گیا. ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے. اللہ تو تیرے ماں سے زیادہ محبت کرتا، تیری ماں سے زیادہ محبت کرتا، کتنا خوش ہوگا اللہ. ایک ہمارے ذریعے ایک بندہ اللہ سے مل گیا تو ہمارا خرچ کرنا ضائع نہیں ہو. ہمارا خرچ کرنا اللہ اس پر کیا دے گا ہم سوچ نہیں سکتے. اللہ ہم کو کیا دے گا. اس لیے میرے دوست بزرگوں یہ کرنے کی ضرورت ہے. برج خلیفہ دنیا جانے دیکھ رہے جا رہی دبئی کہاں جا رہی. ہمیں اس پہ نہیں پڑنا. یہ بنگلے، یہ مول، یہ گاڑیاں، یہ تو عارضی ہے. عارضی کیا ہے؟ موت پر ختم. موت پر اللہ نے تو ان کے ایک ایک سونے کے اور چاندی کی بنا دیتا نافرمانوں کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ مانگی. ہمارے ایمان کا دیوالہ نکل جاتا ہے. ہمیں تو جنت جو ملے گی اور ہمیں صاحب تو آباد ہے. کھائے گا وہ بھی پچھتائے گا، نہیں کھائے وہ بھی نہیں کھائے تو پچھتائے گا. کاش جماعت والے آتے تھے، سمجھاتے تھے، بات سمجھ میں نہ آئی. ہائے 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 ٹوٹی قسمت ہماری ٹوٹی. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیم دیکھا تو پہلے بچوں کو دودھ پلانے والی آتی تھی مکہ مکرمہ میں، تو کچھ نہ تھا، یتیم بچے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی سب مالداری کے بچوں کو لے کر گئی.
اور دائی حلیمہ نے آپ نے صلاۃ والسلام کو اٹھایا تو اللہ نے دودھ بھر دیا سینے میں. گھوڑی اونٹنی چلنے میں کمزور تھی، سب سے آگے نکل گئی. کیا ہوا؟ ہمیں کا بیٹا آیا دائی حلیمہ، برکتوں کے دہانے کھل گئے. کہاں کھل گئے؟ ٹوٹی ہماری قسمت. عورتیں کیا کہتی ہے پھر؟ ٹوٹی ہماری یتیم نبی کا یتیم مال کو، یتیم نبی کی یتیم محنت کو ہم کریں گے نا تو اللہ ہمارے بھی برکت کے دہانے کھل گئے. ہمیں معلوم نہیں ہے زندگی میں چین سکون آئے گا. کیا آئے گا؟ چین سکون تو مسجدوں میں ہے، اعمالوں میں ہے، مارکیٹوں میں تھوڑا ہے. کماؤ، حلال روزی کمانا عبادت ہے، کوئی منع نہیں کہ شریعت منع نہیں کرتی. ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سب بناؤ، پر پہلے اپنے آپ کو دیندار بناؤ. اپنے آپ کو بھی بناؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بناؤ، اپنے معاشرے میں رہنے والوں، ہمارے گھر میں رہنے والے، ہمارے کاروبار میں رہنے والے کوئی بھی نمازی نہ رہنا چاہیے. اللہ کی زمین پر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو نماز کو چھوڑنا. اس کی نحوست جس گھر میں نہیں، پورے اطراف میں 160 مکان میں اس کی نحوست پڑتی ہے بے نمازی کی. تو جس گھر میں، جس کاروبار میں بے نمازی ہو، ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دوستوں میں کوئی بھی نمازی نہ رہنا چاہیے. بندہ نماز کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے، چاہے کتنے بھی کارے خیر کر لے، باقی نماز کے بغیر وہ اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا. ہر عمل کی قبولیت اور مقبولیت نماز کے ساتھ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے رمضان میں اللہ نماز کے بھاؤ بڑھا دیتا ہے. سیزن کس کو کہوا ہے؟ اور 2 بجے تک جانا ایک تو تھکنے والی سیزن ہے. دوپہر کا ٹفن رات کو پڑا رہتا ہے، یوں نہیں نماز کے جنازے جا رہے ہیں، سیزن میں جا رہے ہیں. یہ سیزن نہ کہوا، سیزن اس کو کہوا ہے کہ نفل کا فرض کے برابر بھاؤ اور فرض کا جتنے فرضوں کے برابر بھاؤ دیتا اللہ. ہے کوئی لینے والا، کمانے والا، بٹورنے والا؟ سیزن اس کو کیا کہ رمضان میں اللہ نیکی کے بھاؤ. میرا بندہ کہیں روزہ رکھ کے نماز نہ چھوڑ دے، تیرا روزہ قبول نماز کے ساتھ. حج کرنے جاتا ہے بیت اللہ میں، ایک نماز پر 1,00,000 نماز کا ثواب. مدینہ منورہ میں 50,000 نماز کا ثواب. کہیں حج کے زمانے میں نماز بہت نہ ہو جائے تیری حج قبول نماز کے. جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا اور زکوٰۃ کو اللہ نے فرمایا، زکوٰۃ کا حکم دیا. مال ہے تو اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا. تو میرے دوست و بزرگوں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں کوئی بھی نمازی نہ ہے، اس کی ہمیں فکر کرنا. بستی میں، گاؤں میں کوئی گھر میں آگ لگ جائے تو پورا گاؤں، پوری بستی مل کر اس کو بجھاتی ہے. محلے میں، سوسائٹی میں، بستی میں، گاؤں میں پوری بستی مل کر کس تدبیریں لگا دیتی ہے. اپنے کی سوچ، اپنی عقلیں لگا لیتے ہیں لوگ. کوئی پانی ڈالتا ہے، کوئی مٹی ڈالتا ہے، کوئی کپڑا ڈالتا ہے، کوئی کسی بھی آگ میں اس آگ کو بجھا ہونا. یہ آگ جس گھر میں لگی ہو گھر والے ہلاک ہو جائیں گے، تباہ اور برباد ہو جائیں گے. یہ آگ سمجھ میں آتی ہے مجھے اور آپ کو، میرے دوست کو. یہ لکڑی کی آگ ہو، یہ لال آگ ہے، وہ اس سے بھی 70 گنا تیز آگ ہے. یہ آپ کے نقصان سمجھ میں آتے کہ حالات اور تباہ اور برباد ہو جائیں گے گھر والے اگر ہم نے نہ بچایا تو. نماز چھوڑنے پر ہمارے گھر کا انسان جہنم میں جائے گا. میری ماں، میری بہن، میرا بھائی، میرا کاروبار کرنے والا، میرا بیٹا، میری چھوٹا، میرا بڑا، وہ تحت کیا 70 گنا تیز ہوگی. ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا 2,88,00,000 برس کرنے کو. وہ آگ کالی آگ ہے اور پتھروں کی بنی ہے اور اس کا ایندھن انسان ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اس لیے ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں کوئی بھی نمازی نہ رہے. ہمارے گھر والوں کی محنت جو ہے نا میرے دوستوں اسی کی ہے کہ ہمارا آپ کا ملنا، بس ہم سب جو ہے کامیاب کیسے ہو جائے. ہمارے نبی کی یہی چاہت، یہی قدرت تھی کہ دنیا کا بسنے والا ہر انسان کیسے کام. تو میرے دوست ان کی محنت چلی ہے جس کے ذریعے ہمارا اور آپ کا ملنا ہوا ہے. یہ محنت نہ ہوتی تو نہ جانے ہم کہاں ہوتے. مولانا صوفی صاحب فرمایا کرتے تھے، خانقاہ والے اللہ ان کی مغفرت کرے، اس مبارک محنت نے قیامت کو دھکا لگا دیا. اس مبارک محنت نے قیامت کو
دھکا یہ محنت چلی، یہ مسجد وال جماعت، یہ ملاقاتوں کی ترتیب، یہ مسجد کی تعلیم، یہ گھروں کی تعلیم، یہ 3 دن کی تشکیل، یہ چلہ، یہ 4 مہینے، میرے دوست بزرگوں مسجد آباد ہو گئی. کیا ہو گئی؟ مسجد آباد ہو گئی. جوانوں کے چہرے پر داڑھی نظر آتی ہے، مسلمانی نظر آتی ہے، اسلام نظر آتا ہے. مدرسے آباد ہو گئے، خانقاہیں آباد ہو گئی. یہ مبارک محنت کے ذریعے دیکھنے میں بڑی سیدھی سادھی ہے، بہت طاقتور محنت کی اللہ نے. ہاں، ایمان کے ساتھ یہ ایمان اعمال کی جو محنت ملی ہے مجھے اور آپ کو، بڑی قیمتی محنت ہے، بڑی طاقتور محنت ہے. دنیا میں اس کی بڑی مقبولیت والی اور دنیا میں اس کی بڑی طاقتور کوئی محنت نہیں. آن کی آن میں اللہ کے خزانے سے کوئی فیصلے اتارنے والی محنت ہے. یہ محنت مولانا عمر صاحب ڈاٹا والا نے بتایا تھا بیان میں، یہ محنت اتنی طاقتور اور اتنی مقبولیت ہے اور اتنی قیمتی ہے کہ اس محنت کے ذریعے صدیوں کے بوجھ بیت اللہ سے نکلے ہیں. صدیوں کے بوجھ بیت اللہ سے معمولی نہیں ہے. یہ محنت بڑی قیمتی ملی ہے مجھے اور آپ کو. اللہ کرے اللہ اس کا حق ادا کرنے والا معمولی نہیں ہے، بڑی طاقتور محنت ہے. تو میرے دوست بزرگوں، ہم لوگ، میرے دوست کو نیت ماشاء اللہ آپ کے یہاں میں نے دیکھا پالن پور میں جوان لوگ فجر کی نماز میں اچھے ہوتے ہیں، بڑا خوبصورتی دیکھتے ہیں. جوان طبقہ فجر کی نماز میں اٹھا. یہاں بھی جو ہے زیادہ تر لوگ فجر کی نماز میں تھے، بڑی خوشی ہوئی. ایک تو مشورے میں تھے 10 لوگ بیٹھے تھے. کتنے لوگ بیٹھے تھے؟ 10. میرے دوست بزرگوں، کہنے کا منشا یہ ہے کہ 10 لوگ نہیں، ہم سب کا کام ہے. جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ذمہ داری ہے خود کی بھی فکر کرنا، دوسروں کی. مشورے میں زیادہ سے زیادہ اپنے بستی کا مشورے کو مضبوط کرو. یہ پایا ہے، جیسے یہ مسجد کا پایا ہے، جتنا مضبوط ہوتا ہے نا اتنی عمارت مسئلے لیا کرو. کہ مسجد وال جماعت یہ پایا ہے، پایا. آنے والے ہماری بستی کے اندر جتنے خرافات ہیں، جتنے فتنے، ان کو دبایا جائے گا اگر مسجد وال جماعت مضبوط ہوگی تو. ورنہ امام صاحب، مؤذن صاحب، فیصلی صاحب، فلاں صاحب، بس ان کا نہیں ہے. ہم تمام کی ذمہ داری مشورے میں بیٹھنے کی. فجر کی نماز کی پابند بنو، مشورے کی بھی فکر کرو اور اس کے ساتھ ساتھ ملاقاتوں کی ترتیب. مسجد وال جماعت کے ذریعے میرے جو دوست بزرگوں اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرنے کی فکر ہوگی. کیا ہوگی؟ آج باطن کی محنت ہمارے جوانوں پر اور ہماری عورتوں پر ہے. اگر یہ ان کو روکنا ہے تو مسجد وال جماعت کو مضبوط کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ملاقاتوں کی ترتیب. یہ جو گھروں پر آتے ہیں میرے دوست بزرگوں، یہ ہمارے موشین اور ہمارے ہمدرد لوگ ہیں. دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی ہمدرد نہیں ہے جو ہمیں دردناک عذاب سے بچائے، جو ہمیں ہماری ٹھوڑیوں میں ہمارے ہاتھ ڈالتے، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھتے، ہمارے ایمان اعمال کی باتیں بتاتے. یہ ہمارے سب سے بڑے محسن لوگ ہیں، ہمارے سب سے بڑے خیرخواہ ہیں جو ہمیں دردناک عذاب سے بچانے کے لیے کامیابی کی بات لے کر آتے ہیں، دنیا آخرت کی. اس لیے ملاقاتوں میں جو بھی وقت ملے، فجر بعد، عشاء بعد، اس کی بھی ترتیب بنا. اسی ملاقاتوں کے ذریعے میرے دوست بزرگوں آنے والے اجتماع سے جماعتیں بنے گی 4-4 مہینے کی. آپ لوگوں نے 2014 میں 108 جماعتیں دی تھی بناس کاٹھے والوں نے. 64 جماعتیں پالن پور سٹی نے دی. کتنی جماعتیں دی تھی؟ ہم لوگ ہکا بکا رہ رہے تھے. کیا محنت کا نظام سوچا تھا آپ لوگوں نے، جس کی وجہ سے 106 یا 108 جماعتیں اور 64 جماعتیں پالن پور سٹی. میرے دوست تو یہ محنت کے ذریعے اب اجتماع ہمارے سامنے آ رہی ہے. پرتھم اجتماع ہمارا ہے اس مرتبہ 5-6 سال. ہر مرتبہ تو محسانے کے بعد پٹن کے بعد آپ کا اجتماع ہوتا ہے. اس مرتبہ 5-6 سال کوشش یہ کرنی کہ ہم انشاءاللہ اس مرتبہ 108 جماعت کا ریکارڈ توڑ کے 120 سے زائد جماعت کریں گے. ہمارے گھر گھر سے ایک ساتھی 4-4 مہینے ہم دیں گے. تو کب یہ 2.5 گھنٹے مسجد وال جماعت کو مضبوط کریں گے. 2.5 گھنٹے کی محنت کے اندر گھر گھر جائیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے. اس کے ذریعے جماعتوں کا بننا اللہ آسان کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی تعلیم، گھروں کی تعلیم. اب میں اور آپ تو عیسیٰ میں مولانا قرآن حدیث کی باتیں پڑھتے ہیں، سن لیتے ہیں. ہماری ماں میرے دین سے پوری ہے، اس کی فکر کون کرتا ہے؟ ابھی 2011-12 کے اندر میرا 10 دن لگے سرکھیت میں مستورات میں. تو عبدالرزاق مسجد ہے، وہاں پر ایک ذمہ دار کے گھر مستورات ٹھہری تھی. وہ عورت کا کافی وقت لگا ہوا تھا، بیرون بھی وقت لگا ہوا تھا. ہماری مستورات ٹھہری تھی تو انہوں نے ان کے محلے میں رہنے والی، ان کی سوسائٹی میں رہنے والی عورت کی کارگزاری بتاؤ گھرانے کی کہ ان کا گھرانہ پورا ایجوکیٹڈ اور گورنمنٹ سرونٹ تھا. جب سیکھنے سکھانے کے اندر ان سے پوچھا
کہ آپ غسل کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کیوں بتایا کہ انہوں نے پانی کے اندر درود شریف پڑھ کے دم کر دی تھی، غسل کر دی۔ یہ ایجوکیٹڈ گھرانے کی بات ہے، وہ جو ذمہ دار عورت ہماری عورت کو بتا رہی۔ یہ حال ہے میرے دوستوں، میں نے نماز پڑھ لی، ہم نے دین کی بات سنی، ہماری ماں بہنوں کا ہے۔ ایک ابھی ہمارے امیر صاحب نے کارگزاری بتائی کہ ایک جماعت گئی، عورتوں نے دیکھ، ایک عورتیں وہ بیٹھی ہوئی ہوگی، ایک عورت نے کہا بھلا ہو اللہ ان کا بھلا کرے، کیا کرے ان کا اللہ ان کا بھلا کرے۔ تو دوسری عورتوں نے پوچھا کچھ نے ایسا کیا؟ ارے کیا میرا دھنی سوار میں گاڑی لے کے جاتا تھا، شام کو آتا تھا، دارو کے اڈے پر سے دارو پی کے آتا، رات کو کھانے وانے کا بدا پھینک دیتا، ہم کو ایسا مارتا تھا، نہ کھانا نصیب نہ سونا نصیب۔ جماعت والے آئے، گھر گھر کی ملاقات، جماعت والے آئے، انہوں نے نہ جانے کون سی بات کری، اس کے دل پر لگ گئی۔ جماعت والوں جب 3 دن لگانا چلا گیا، 3 دن سے 4 مہینے چلا گیا، وہاں سے جب آیا تو ہاتھ جوڑ کر روتا تھا ہمارے سامنے کہ میں نے آپ لوگوں کو بہت تکلیف پہنچائی، مجھے معاف کر دو۔ ہم کو رولاتا تھا، آج رات کو اٹھ کے ہمارے لیے اور سب کے لیے رونے والا بن گیا۔ کیا بن گیا؟ رونے والا۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ عجیب محنت، اس لیے میرے دوستوں گھروں کی تعلیم ہماری مستورات کی خاص ہے۔ گھروں میں دیکھو، معاشرے کو اگر درست کرنا ہے تو عورتوں کی زندگی میں دین کا ہونا ضروری ہے۔ آدھا کام دین کی محنت کرنے والوں کا ہو جائے گا، عورتوں کی زندگیوں میں دین آ جائے گا۔ اس لیے وقت وقت مستورات کو 3 دن لے کے نکلنا ہے۔ گھروں میں تعلیم والے اعمال کو زندہ کرنا، ہفتہ واری تعلیم۔ میرے دوست بزرگوں، آپ نے صلاح تو آدھی حدیث پڑھی ہمارے مولانا مفتی صاحب کہ کثرت سے عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تو کثرت سے عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں، سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی عورتیں۔ اس لیے میرے دوست کو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری گھر کی عورتیں بھی جنت میں جائیں، اس لیے ان کے کلمے کی، ان کی نماز کی، ان کی قرآن کی فکر کس کی ذمہ داری؟ ہر ذمہ دار کی کچھ ہوگی اللہ کے گھر، باپ کی، بھائی کی، شوہر کی اور بیٹے کی۔ اگر ہم نے ان کو دین نہ دیا تو پھر خدا کے گھر ہماری پکڑ ہو۔ سونے کا بھاؤ، چاندی کا بھاؤ، اٹاؤں کا بھاؤ، دال کا بھاؤ، سب بھاؤ بتا دیے، ایمان کا بھاؤ نہ بتایا، نماز کا بھاؤ نہ بتایا، اور خدا کے گھر یہ عورت ہمارے خلاف پہنچ گئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ہفتہ واری تعلیم میں اپنی مستورات کو بھیجو۔ 160 مکان ہے، ایک گھر میں 2 گنو بطری 320 مستورات ہوئی۔ اب 20 مستورات ہفتہ واری تعلیم میں جو کوئی نظام سوچو، آگے اجتماع آ رہی ہے، عورتیں مددگار بنے گی ہمارے کام کی، زیادہ سے زیادہ عورتیں ہفتہ واری تعلیم میں پہنچے، گھروں کی تعلیم میں، اور وقت ان کو 3 دن لے کر اللہ کی نسبت پر نکلو، تاکہ یہ ہماری کام کی مدد کرے۔ یہ کارگزاری کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ بات سامنے یہ بھی آئی تھی کہ بھئی ہم نے سوچا کہ اتنی ساری جماعتیں 64 جماعتیں پالن کریں کہ اس کے پہلے کی، جیسے کہ ابھی 90 دن 55 دن باقی اجتماع ہوئے، تو ایک محنت کا نظام سوچا، زیادہ سے زیادہ جو ہے اجتماع ہوئے، مستورات کے اندر بات ہوئی، ہفتہ واری تعلیم قابو میں آئی، اور مستورات کے وقت اپنے محرم کے ساتھ لگے، جس کی وجہ سے مستورات نے مردوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنے داغی نکال کر دیجیے، تم جاؤ اللہ کے راستے میں۔ یہ کہا گیا عورت کی زندگی دیکھو، مرد سے فرد بنتا ہے، عورت سے خاندان اور نسلیں بنتی ہیں، عورت سے خاندان اور نسلیں بنتی ہیں۔ مولانا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بختیار کھاکی رحمۃ اللہ علیہ، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ماں نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، ان کی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ تو میرے دوست بزرگوں، ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اگر عورت کی زندگی میں دین آیا تو گود میں پلنے والے بچے کی زندگی میں بھی ماں نماز پڑھے گی تو بچہ بھی پڑھے گا، ماں دعا مانگے گی تو بچہ مانگے، ماں تسبیح پڑھے گی تو بچہ بھی، ورنہ دین زندگی میں نہ آیا تو ماں موبائل دے دے گی۔ اللہ ہم سب کی کرو گے بھائی، کام موت تک کرنا ہے۔ آج سے مسجد و جماعت میں بیٹھیں گے، دوسروں کو بھی مسجد میں لائیں گے، اور موت اور علماء کی صحبت میں بھی ہاتھ کریں گے۔ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، علماء جو ہے میرے دوست بزرگوں، ان کے ذریعے ہمیں جنت ہے، اس لیے علماء کی بھی کیا کریں، صحبت میں اللہ عمل کرے۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ اس میں سے ابھی تک کس کے 4 مہینے نہیں لگے؟ ابھی تک اس میں سے 4 مہینے کس کے نہیں لگے؟ یہ تو بتا دو پہلے، ثواب ملے گا، گناہ نہیں ملے، ٹینشن نہ ہو جائے۔ ہمارے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے۔ صحابہ تو شہید ہوتے تھے تو دعوت دے کے جاتے تھے،
खुश तो रब काबा, काबा के रब की कसम में तो कामयाब हो गया। वो तो उम्रों के बाद चले गए, अपने भी जाना है कि नहीं जाना, जाना है कि नहीं जाना उम्रों के पास, कि यहाँ छेड़े भी आते हैं, जुआ भी पड़े लिए, ऐस भी आता है, निकाल भी आता, अब तो रजा है। हाँ साफ बात है भैया, दो बिजी हुई उठेंगे हैं उसकी कीमत, दो रकात नमाज खाली, वो चीखती कि नहीं चीखती अपने है, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे भाई ने साफ सारी बातें बता दी भाई ने, ये तो सब ज्ञान रह जाएगा भाई। असल जिंदगी तो वहाँ की जिंदगी है, असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, तो उसके लिए क्या करोगे भाई? बस फिर हाथ में मेहंदी में कलर, मेहंदी लगे बिना कलर आएगा? नहीं आएगा।